بالکل لغوی اور لغوی معنی ہم لغوی معنوں میں لیتے ہیں. امیر المومنین اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ یعنی ان کے پیروکار. ان کے وہ تو ہم بھی شیعہ یزید ہے نہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کیا ابو بکر بھی شیعہ تھا؟ ابو بکر بھی شیعہ تھا, پیروی کرتا تھا اہل بیت علیہ السلام کی. عمر کرتا تھا, ابو حنیفہ کرتا تھا اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتا ہے. آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے. توحید آپ اہل بیت سے نہیں لیتے. نماز کا طریقہ اہل بیت علیہ السلام, وضو کا طریقہ اہل بیت علیہ السلام کا, وہ نکاح طلاق کا طریقہ آپ نہیں لیتے. کیوں آپ کہتے ہیں آپ شیعہ نہیں ہیں؟ شیعہ وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے. اور یہ وہ نام نہیں ہے کہ ہم نے اپنے لیے چنا ہے. یہ وہ نام ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اور اس کے لغوی معنوں میں کہ ہم مطابقت کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں, اقتداء کرتے ہیں. جی حدیث دکھا سکتے ہیں؟ میں اپنی اصلاح کی بالکل حدیث دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور, عبد الرحمن سیوطی صاحب کی کتاب, جو روایی تفسیر ہے. یعنی قرآن کی آیات میں اس کا اپنا اجتہاد نہیں ہے کہ وہ خود کہتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے, صرف احادیث لے کے آتا ہے. یہ الدر المنثور الجزء الثامن, چاپ دار الفکر, بیروت لبنان میں سنہ 2009 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں میرے محترم ناظرین, یہاں پر سورہ مبارکہ بینہ ہے. سورہ مبارکہ بینہ کی تفسیر میں یہ صفحہ نمبر ہے 585, سورۃ البینہ. اس میں سورہ بینہ کے اواخر میں یہ آیات ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بتحقیق کہ جو لوگ ایمان لائے, عمل صالح انجام دیے, اولئک وہ کہ کون ہے, ہم خیر البریہ. بریہ بولتے ہیں خلقت کو, خلقت اللہ نے جو پیدا کیا وہ خلقت میں سب سے بہترین وہ ہے. خیر البریہ وہ بہترین مخلوق ہیں, بہترین خلائق ہیں. اس آیت کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے کئی ایک روایات ہیں. صفحہ نمبر 589 ہے سورۃ البینہ. پہلی روایت دیکھ لیں. ابن عساکر نے جابر سے روایت کی, کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فاقبل علی علیہ السلام, تو اس وقت علی علیہ السلام تشریف لائے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان ھذا وشیعتہ لهم الفائزون یوم القیامہ, صرف یہ اور اس کے شیعہ روز قیامت صرف یہی فائز ہیں, کام روا ہیں, نجات پانے والے ہیں روز قیامت. ہمارا ذرا دوبارہ سے بتا دیں کون سا پیج ہے, کون سا جز ہے؟ 589 ہے تفسیر سورۃ البینہ. تفسیر سورۃ البینہ یہ کتاب ہے دور المنثور, جلد نمبر 8, چاپ دار الفکر ہے. اوکے اچھا بھلی. اس کے بعد وَنَزَلَتْ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے تھے کہ اللہ کی جانب سے آیا نازل ہوئی, وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے وہ دنیا کے بہترین خلق ہیں. فكان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اذا اقبل علی علیہ السلام قالوا جاء خیر البریہ. تو صحابہ میں یہ رسم پڑ گیا, جب علی علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ جاء خیر البریہ, خیر البریہ تشریف لائیں, بہترین مخلوق تشریف لائیں. اچھا پھر وہ روایت کرتے ہیں نبی سعید علی خیر البریہ. واخرج ابن عدی عن ابن عباس سے روایت کی, لما نزلت, جب یہ آیت نازل ہوئی, ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا, هو انت وشیعتک یوم القیامہ راضین مردین, ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یہ آپ اور آپ کے شیعہ ہیں, روز قیامت اللہ آپ سے راضی ہے اور وہ آپ اور آپ کے شیعہ اللہ سے راضی ہیں. واخرج ابن مردوی, جی سر جی آخری حدیث پڑھنے میں, پھر آپ آخری بس آخری حدیث. ابن مردوی نے علی علیہ السلام سے روایت کی, قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یعنی علی علیہ السلام سے کہا, الم تسمع قول اللہ, آپ نے اللہ کی آیت نہیں سنی ہے, ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, انت وشیعتک, یہ آپ اور آپ کے شیعہ ہیں. وموعدی وموعدکم الحوض, میرا اور آپ کا جو میٹنگ کا پلیس ہے, ملاقات, محل ملاقات, جو وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے ملوں گا, وہ حوض کوثر پر ہے. میں آپ سے اور آپ کے شیعوں سے وہاں پہ ملاقات کروں گا حوض کوثر پر. اذ جئت للامم للحساب, جب سب امتیں حساب دینے کے لیے آئیں گے, سب دنیا والے وہاں محشر پہ آئیں گے حساب دینے کے لیے, تو میری ملاقات آپ کے اور آپ کے شیعوں کے ساتھ حوض کوثر پہ ہوگی. تدعون غرا محجلین, آپ غر محجل کس کو بولتے ہیں؟ گھوڑا ہوتا ہے, اس کے ماتھے پہ سفید نشان ہے, اور اس کے پیر جو ہے نا, چار اس کے
ہاتھ اور پیر ہوتے ہیں گھوڑے کے زانو تک اگر سفید ہوں، پیشانی پہ ماتھے پہ سفید درہم جتنا، ایک سکے جتنا اگر سفید کا نشان ہے، اور اس کے پیر جو ہے نا اس کے زانو تک سفید ہو، تو یہ گھوڑے بہت اعلیٰ قسم کا گھوڑا وہی ہوتا ہے، اور یہ گھوڑے کی بہت تعریف ہے. اچھا تو یہ نہیں، یعنی ہر چیز میں اعلیٰ، یہ ایک مجاز ہے. تو دعونا غرا محجلین، روز قیامت آپ لائے جائیں گے اور آپ کے شیعہ لائے جائیں گے نہایت ہی اعلیٰ شاندار انداز میں. اوکے حکم کریں گے. آپ نے دیکھا یہ حدیث، یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک حدیث ہے، کئی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کون ہے؟ علی علیہ السلام اور اس کی شیعہ. جی بسم اللہ کریں. اچھا تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں سے مراد مطلب لوگ ہو سکتا ہے، مطلب کوئی جو ہے نا جو ہے نام کے ساتھ شیعہ نہیں، مطلب اس کا فرقہ اور لیکن وہ لالی کی پیروی کرتا ہے، صحیح پیروی کرتا ہے، صحیح ہے، تو وہ جو ہے مطلب وہ اس میں شامل ہوگا پھر کہ نہیں؟ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے نا، اگر واقعا اتباع کرتا ہے یعنی واقعا اپنا امام مانتا ہے، اپنا دین اہل بیت علیہ السلام سے لیتا ہے، علی علیہ السلام سے لیتا ہے، وہ اس میں آ جاتا ہے. اس میں صرف شیعہ اثنا عشری ہیں، صرف دنیا میں اور آپ کو کوئی فرقہ نہیں ملے گا، صرف شیعہ اثنا عشری ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. اور ہم جو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب جتنے شیعہ اثنا عشری ہیں وہ سب واقعا اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. بہت سارے شیعہ ہیں جو وہ کہتے ہیں 12 اماموں کو مانتے ہیں، لیکن ان کے عقائد جو ہیں وہ نہیں لیتے ہوئے، وہ ان کے اپنے خیالات ہیں، نظریات ہیں، ادھر ادھر سے لے کے آتے ہیں، کچھ فلاسفہ سے لے کے آتے ہیں، کچھ اپنی منگڑت باتیں ہوتی ہیں. لیکن واقعا جو شخص اہل بیت علیہ السلام سے لیتا ہے اور اسی کے اتباع کرتا ہے، ان کو حجت مانتا ہے، اور جب پتہ چلے کہ ایک بات یہ بات اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کہا ہے، تعصب نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اس میں آ جاتا ہے. صرف اور یہی ہے. شیعہ نام رکھنے سے کوئی شیعہ نہیں بنتا بھائی، شیعہ نام رکھنے سے کوئی شیعہ نہیں بنتا. شیعہ یہ بات ہے کہ واقعاً آپ اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانیں، اس کے قرآن مانیں اور اس کے اہل بیت کی اتباع کریں. جی سر.